السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹریکٹرز ٹیوب پی کے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دو فصلوں کا آپس میں کمپیریزن کریں گے، مطلب کہ موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی بہتر ہے فصل اور کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے اور کون سی فصل ہمیں کاشت نہیں کرنی چاہیے۔ جن دو فصلوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوستو، وہ کوئی اور فصل نہیں، کپاس ہے اور گنا ہے۔ کپاس دوستو ایک نقد آور فصل ہے، جبکہ گنا ایک نقد آور فصل نہیں کہہ سکتے ہم۔ کپاس جو کہ کسی وقت میں پاکستان کی زراعت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، جو کافی وجوہات کی بنا پر اس وقت بہت خراب حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کی نسبت گنا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے دوستو۔ کپاس کی کاشت کے رقبے پر گنا اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے۔ کپاس ایک ایسی فصل ہے جو کہ کسان کو اور پاکستان کو بہت سارا پیسہ کما کر دے سکتی ہے اور دیتی بھی رہی ہے۔ کپاس باہر کے ملکوں کو بیچ کر پاکستان اپنی آمدنی کا تقریباً دوستو 55% کماتا رہا ہے۔ 2018 میں پاکستان کی کل برآمدات کا 23.7 ارب ڈالر بنتا تھا، جس کا 13.53 ارب ڈالر کپاس یا اس سے بنی ہوئی چیزوں کو بیچ کر پاکستان نے دوستو حاصل کیا تھا۔ کیا اس بات سے اندازہ نہیں آپ کو کہ کپاس جو تھی پاکستان میں زر مبادلہ لے کر آتی تھی باہر سے ڈالر کی صورت میں؟ کپاس کی فصل پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کپاس کی کاشت کرنے والے کھیتوں میں پچھلے 5 سالوں میں دوستو 12% کے قریباً کمی ہوئی ہے، جبکہ گنا پچھلے 8 سالوں میں 40% کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل ملوں کو مجبوراً باہر کے ملکوں سے کپاس منگوا کر بیچنا پڑ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان 22 ارب ڈالر کی کپاس منگوا رہا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ بطور نقد فصل کپاس کو پاکستان معاشی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ہونا چاہیے تھا۔ مزید یہ کہ وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام میں دوستو کپاس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، مگر افسوس حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ کپاس کے مقابلے میں حکومت گندم، چاول اور گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہی ہے، جس میں گندم پر 19 ارب روپے، چاول پر 11 ارب روپے اور گنے پر 4 ارب روپے خرچ کرے گی۔ اس میں کپاس کا دور دور تک دوستو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ سندھ سے لے کر پنجاب تک کے کسانوں کی ایک ہی پریشانی ہے کہ ہم کپاس کی پیداوار کم کر رہے ہیں اور گنا زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں۔ کپاس کی بگڑتی صورتحال کو دیکھیں تو اس کی چند وجوہات نظر آتی ہیں۔ کپاس دوستو موسمیاتی اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو برداشت کرنے کی کم صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار کپاس کی بجائے گنے کو ترجیح دیتے جا رہے ہیں۔ کپاس بہت ہی حساس فصل ہے دوستو، کیڑے اس کی جانب راغب ہوتے ہیں اور گنے کو پانی کی کمی کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر سیلاب آ جائے تو کپاس اور چاول جیسی فصلیں مکمل تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن گنا اس تباہی سے بچ جاتا ہے اور تقریباً 2 ماہ تک کھڑے پانی میں صحیح سلامت رہے گا۔ پیداوار تو کم ہوگی لیکن نقصان دوستو کم ہوگا۔ کسان کو شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان برازیل، ہندوستان، تھائی لینڈ اور چین کے بعد چینی کی پیداوار میں 5واں نمبر ہے۔ کپاس سے گنے کی طرف منتقلی کوئی راتوں رات نہیں ہوئی ہے دوستو، یہ گزشتہ کئی دہائیوں کی ریاستی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو پہلے سے طے شدہ ڈیزائن کے لحاظ سے شوگر ملوں کے مالکان کے حق میں رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق پالیسیز تیار کرتے ہیں۔
بااثر شوگر مل مالکان سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں کہ ٹیکسٹائل مل مالکان بھی کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن چینی کے بادشاہوں کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ پاکستان کی گزشتہ 3 حکومتوں نے دوستوں شوگر مافیا سے مضبوط روابط رکھے ہوئے تھے۔ حالیہ چینی بحران کی تحقیقات میں بھی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین کا نام آیا۔ کپاس کی فصل کو تقریباً 16 بار پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گنا پاکستان کے دوسرے بڑے ڈیم منگلا ڈیم جتنا پانی ہر سال پی جاتا ہے۔ کپاس کی نسبت گنا دگنا پانی استعمال کرتا ہے دوستو۔ کپاس کو گنے کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپاس ایک مشکل پودا ضرور ہے، کسان کو سخت چلچلاتی گرمی میں مہینوں کھیت میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس گنا کاشت کرے اگر کسان تو اسے صرف کٹائی کے وقت لیبر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج سندھ میں تقریباً 38 اور پنجاب میں 50 شوگر ملیں ہیں، جن میں سے تقریباً آدھی سیاستدانوں کی ملکیت ہیں دوستو، اور یہ 5.6 ملین ٹن کی ملکی ضرورت کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک چقندر سے چینی پیدا کر رہے ہیں، اور ہم آج بھی چینی کو گنے سے بنانے پر اٹکے ہوئے ہیں۔ کپاس کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فی ایکڑ پیداوار کپاس کی کم ہوتی ہے اور فی ایکڑ لاگت بہت زیادہ ہے، جو کہ تقریباً دوستو 77,000 روپے کے لگ بھگ بنتی ہے 1 ایکڑ پر۔ اس کی نسبت اگر گنا کاشت کیا جائے تو فی ایکڑ لاگت تقریباً دوستو 55,000 روپے کے قریب آئے گی۔ موسمیاتی اثرات ہی صرف گنے کی طرف منتقلی کی اہم وجہ نہیں ہو سکتا دوستو۔ بدلتی ہوئی آب و ہوا کپاس کے لیے چیلنجز لے کر آئی ہے، لیکن گنے کی طرف منتقلی کو اس کا ذمہ دار مکمل طور پر نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جدید زراعت کو نہ اپنا کر اور کم تحقیق اور بیجوں کے معیار کو بہتر نہ بنانے میں ناکامی اہم عوامل ہیں۔ کپاس کی فصل اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ جب بیٹی اقسام کی کپاس کو پاکستان میں متعارف کروایا گیا دوستو، تو یہ اپنے ساتھ کئی مسائل کو بھی لے کر آئیں۔ بیٹی اقسام اپنی افادیت کھو چکی ہیں اور ان میں کیڑوں کے خلاف مدافعت بھی بڑھ چکی ہے۔ تحقیق کی کمی نے اس مسئلے کو اور بڑھا دیا ہے۔ اگر ہمیں کیڑوں پر قابو پانا ہے تو بیٹی اقسام کو بہتر بنانا ہوگا۔ دنیا میں اس وقت دوستو بیٹی کی 4تھی نسل چل رہی ہے اور ہم آج بھی پہلی نسل سے آگے نہیں بڑھ پائے۔ مارکیٹ میں کیڑے مار دواؤں کی بھرمار اور ان کے اندھا دھند استعمال سے ماحول دوست کیڑے بھی دوستوں مارے گئے، جس کی وجہ سے نقصان پہنچانے والے کیڑے قابو سے باہر ہو گئے۔ کسان دوستو اسی طرف ہمیشہ رخ کرے گا جس طرف اس کی چیز اچھی بکے گی اور اسے اپنی دہلیز پر فصل خریدنے والے ملیں گے۔ اسی لیے انہوں نے گنا اگانا شروع کر دیا۔ پیداواری لاگت دوستو پہلے ویڈیو میں اسی میں بات کی ہے کہ کپاس کے 1 ایکڑ پر تقریباً 75 سے 77,000 روپے خرچ آتا ہے، اور گنا اس کی نسبت 55,000 روپے میں فی ایکڑ تیار ہوتا ہے دوستو۔ اس کی وجہ سے بھی کاشتکار نے کپاس کو پیچھے کر دیا اور اپنی فصلوں میں ترجیح کے طور پر گنا کاشت کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پیداوار کی لاگت شروع سے اس کی 20,000 روپے فی ایکڑ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے کپاس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی میری کاوش آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ٹریکٹرز ٹیوب پی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔